کل سے ایک خبر بڑی دھوم مچا رہی ہے اور انٹرنیٹ کی دنیا میں اس نے طوفان مچا رکھا ہے۔ خبر یہ ہے کہ جمعہ کو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کے درمیان زبردست تلخ کلامی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس ملاقات میں سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھ کر ایسی بلند آواز میں جھگڑا ہوا کہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششوں پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کو طعنہ دے کر ناشکرا قرار دیتے ہوئے جھڑک دیا اور انہیں امن کے لیے تیار نہ ہونے والا شخص قرار دے کر ان پر اوول آفس کی بے حرمتی کا الزام بھی دھر دیا۔ لیکن دوسری طرف زیلنسکی حقیقت میں ٹرمپ کو لال آنکھ دکھاتے رہے۔ جیسے ہی یہ خبر منظر عام پر آئی، یورپی رہنماؤں اور امریکی ڈیموکریٹس نے زیلنسکی کے حق میں اپنے حمایتی بیانات جاری کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے سفارتی سطح پر حمایت اور مخالفت کی ایک نئی جنگ چھڑ گئی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دکن نیوز کا اردو خبر نامہ اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ ان دونوں قائدین کے درمیان تکرار کو پوری دنیا نے لائیو دیکھا۔ زیلنسکی روس یوکرین جنگ پر گفتگو کے لیے وائٹ ہاؤس پہنچے تھے، مگر جو کچھ ہوا وہ تاریخ میں ایک ناقابل فراموش باب بن گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات رسمی انداز میں شروع ہوئی، مگر اختتام تناؤ اور تلخی پر ہوا۔ ابتدا میں نرم لہجے میں شروع ہونے والی گفتگو اچانک ایک تند و تیز بحث میں تبدیل ہو گئی۔ جب معاملہ حد سے بڑھا تو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے سخت لہجے میں زیلنسکی کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، مگر زیلنسکی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ ٹرمپ نے زیلنسکی سے کہا، یا تو آپ سمجھوتا کریں یا پھر باہر ہو جائیں۔ آپ بڑی مشکل میں ہیں، آپ یہ جنگ نہیں جیت رہے ہیں۔ زیلنسکی نے ترکی بترکی جواب دیا، ہم اپنے وطن میں ہیں اور مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ہم نے آپ کے تعاون کے لیے آپ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ جب امن معاہدے کی امیدیں دم توڑنے لگیں تو ٹرمپ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اس طرح حالات مزید سنگین ہو جائیں گے۔ آپ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جوا کھیل رہے ہیں۔ آپ تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں اور آپ کا رویہ یوکرین کے لیے انتہائی توہین آمیز ہے۔ بحث میں شدت آنے پر نائب صدر جے ڈی وینس نے مداخلت کی۔ زیلنسکی نے انہیں اونچی آواز میں بات نہ کرنے کا کہا تو وینس نے سختی سے جواب دیا، جنگ ختم کرنے کے لیے سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ زیلنسکی نے پلٹ کر کہا، کیسی سفارتکاری؟ اس پر وینس نے الزام لگایا کہ زیلنسکی نے صدارتی دفتر میں بے ادبی کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید طعنہ مارا، ہم نے آپ کو $350 ارب جدید فوجی ساز و سامان اور بے پناہ تعاون فراہم کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہمارا فوجی ساز و سامان نہ ہوتا تو یہ جنگ 2 ہفتے میں ختم ہو چکی ہوتی۔ زیلنسکی نے اس پر طنز کا تیر چھوڑتے ہوئے کہا، ہاں 2 یا 3 دن بھی نہیں ٹک سکتے تھے۔ میں نے یہ بات پوتن سے بھی سنی ہے۔ ٹرمپ زیلنسکی کے یہ الفاظ سن کر ہکا بکا رہ گئے اور کہا، اس طرح تو کام کرنا بہت مشکل ہوگا۔ بحث کی شدت کے بعد زیلنسکی ناراض ہو کر وائٹ ہاؤس سے چلے گئے۔ جب وہ آئے تھے تو ٹرمپ نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا تھا، مگر رخصت کے وقت ٹرمپ انہیں الوداع کہنے بھی نہ گئے۔ اس تنازعے کے بعد دنیا کے کئی ممالک، خصوصاً یورپی ممالک نے زیلنسکی اور یوکرین کی حمایت میں آواز بلند کی ہے۔ اس کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر زیلنسکی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ امن کے لیے تیار نہیں ہے اور امریکہ کی توہین کی ہے۔ زیلنسکی نے فیکس نیوز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے واضح کیا کہ میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، جو کچھ ہوا وہ دونوں ممالک کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عالمی رد عمل کیا ہوا ہے۔ اس واقعے پر جہاں امریکی سیاست دانوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، وہیں کئی عالمی رہنماؤں نے اپنی حمایت کا کھل کر اظہار بھی کیا ہے۔ اسپین کے صدر پیڈرو سانچز نے ایک حوصلہ دینے والا پیغام دیا ہے، یوکرین، اسپین آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونالڈ ٹسک نے بھی زیلنسکی کو امید کا پیغام دیتے ہوئے کہا، عزیز زیلنسکی، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ الفاظ روسی دباؤ میں مبتلا یوکرین کے لیے کسی تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہ تھے۔
فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے حالات کا صاف اور بے باک تجزیہ پیش کیا۔ ایک جارح روس ہے اور ایک مظلوم قوم یوکرین۔ ان کا یہ بیان بین الاقوامی برادری کے سامنے سچائی کا آئینہ بن گیا۔ جرمن وزیر خارجہ ایلینا لینا نے جمہوریت کے مشترکہ مقصد کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، یوکرین تنہا نہیں ہے، جمہوریت کا دفاع آپ کا اور ہمارا مشترکہ مقصد ہے۔ ان کی حمایت نے جمہوریت پسندوں کے دل جیت لیے۔ یورپی یونین کمیشن کی سربراہ آرسولا وان ڈیر نے زیلنسکی کی جرأت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، آپ کی جرأت یوکرینی قوم کی بہادری کو سلام ہے، آپ کبھی تنہا نہیں ہیں۔ ان کے الفاظ نے زیلنسکی کی قیادت کو عالمی سطح پر ایک نیا وقار بخشا ہے۔ امریکی سیاستدانوں نے زیلنسکی اور ٹرمپ کی ملاقات پر اپنے جاندار اور دھماکہ خیز بیانات کے ذریعے سیاسی میدان میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ سینیٹر ایڈم شیف نے اس ملاقات کو ایک ہیرو اور ایک بزدل کی ملاقات قرار دیتے ہوئے زبردست طنز کیا۔ ہیرو واپس یوکرین لوٹ جائے گا۔ ان کے اس بیان نے گویا ٹرمپ کی سیاسی ساکھ پر کاری ضرب لگائی ہے۔ کانگریس مین رابرٹ گریسا کا بیان بھی کم دھماکہ خیز نہیں ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کے رویے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا، یوکرین اور زیلنسکی پر حملہ ایک امریکی صدر کا ناقابل مذمت رد عمل ہے۔ اس بیان نے ٹرمپ کے کردار پر ہی سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ سینیٹر برنی نے جمہوریت اور آمریت کے درمیان ایک لکیر کھینچتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا، جمہوریت پر یقین ہے، آمریت پر نہیں۔ گویا انہوں نے ٹرمپ کو آمریت کے حامیوں کی صف میں لا کھڑا کر دیا۔ سینٹ اقلیتی رہنما چیک شومر نے تو ٹرمپ اور وینس کو پوتین کے اعلی کار قرار دے کر پوری سیاست کو آگ لگا دی۔ ان کے الفاظ تھے، ٹرمپ اور وینس پوتین کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ غرض ٹرمپ کا رویہ نہ صرف غیر سفارتی اور تکبرانہ تھا بلکہ امریکی جمہوری اقدار کے بھی منافی تھا۔ زیلنسکی نے اپنی جرأت مندی اور صاف گوئی سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یوکرین اپنے دفاع اور اپنے لوگوں کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یہ ملاقات ایک واضح تضاد کو بھی سامنے لاتی ہے۔ ایک طرف ایک منتخب جمہوری رہنما جو اپنی قوم کے دفاع میں ڈٹا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک سیاستدان اپنی ذاتی انا اور سیاسی مفادات کو قومی مفاد پر ترجیح دیتا نظر آ رہا ہے۔ ہونٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے ہے، اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو، بہترین ایمبینس کے ساتھ فیملی سیکشنز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا مقصد کسٹمر سیٹسفیکشن، ہر قسم کی پارٹی کے آرڈرز کے لیے بے حد مفید، اور کیوں نہ ہو ہمارا پروڈکٹ ISO سرٹیفائڈ جو ٹھہرا۔ یو کین فائنڈ آور پارلرز ایٹ یاقوت پورہ، دل سکھ نگر اینڈ مہدی پٹنم۔ فینسی آئس کریم حیدرآباد۔ کھانے کا ذائقہ اور صحت دونوں کا خیال رکھتے ہیں آپ، اور ہم خیال رکھتے ہیں آپ کے بیسن کا۔ جو زندگی میں ذائقہ چاہتے ہیں وہ RAR بیسن ہی کھاتے ہیں، جو بنتا ہے 100% پیور چنا دال سے اور سوکھے کم تیل، جس سے آپ کی صحت اور ٹیسٹ دونوں بیلنس رہے۔ ہوٹل کے سارے مزے اب اپنے گھر لے آئیں۔ RAR بیسن سے بنے لذت دار پکوڑے اور لڈو سے اپنی چٹپٹی پارٹی کا ذائقہ بڑھائیں۔ RAR بیسن، رکھے آپ کا خیال اپنوں کی طرح۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، وہ ہے مسلم تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں BJP حکومت میں ہے، ان ریاستوں میں متعصبانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تعلیمی حلقوں میں اس کو تشویش کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ مسلم زیر انتظام تعلیمی اداروں کے خلاف BJP حکمرانی والی جو بھی ریاستیں ہیں، یہ کارروائیاں جاری ہیں، اور اسے تعلیمی حلقوں میں شدید تشویش پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ماہرین تعلیم اور سماجی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان اداروں کو نشانہ بناتے ہوئے حکومت تعلیم دشمنی کا ثبوت دے رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں 3 بڑے واقعات نے اس معاملے کو
مزید سنگین بنا دیا ہے۔ پہلا واقعہ USTM آسام، یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میگھالیہ کے چانسلر محب الحق کو آدھی رات کے وقت گرفتار کر لیا گیا، جس پر کئی حلقوں نے اعتراض کیا۔ دوسرا واقعہ ہے گوکل یونیورسٹی UP کا۔ اس یونیورسٹی کے اثاثے ضبط کیے گئے ہیں اور اس کے منتظمین کو مختلف قانونی پیچیدگیوں میں الجھایا جا رہا ہے۔ اور تیسرا واقعہ ہے محمد علی جوہر یونیورسٹی UP کا۔ اس یونیورسٹی پر مسلسل کریک ڈاؤن جاری ہے، جس سے اس کے تعلیمی امور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کا سخت رد عمل اس ضمن میں آیا ہے۔ ان مسلسل کارروائیوں پر جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر جماعت ملک معتصم خان نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتہائی افسوسناک اور تشویشناک بات ہے کہ BJP حکمرانی والی ریاستوں میں مسلم تعلیمی اداروں کو نئے نئے بہانوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان اداروں سے وابستہ افراد کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور انہیں بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور ان پر جھوٹے الزامات گھڑے جا رہے ہیں۔ یہ سب تعلیمی ترقی کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان اقدامات سے نہ صرف ان اداروں کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، بلکہ ان میں جو تعلیم حاصل کرنے والے طلباء ہیں اور اساتذہ ہیں، ان کا بھی مستقبل خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ سوال اب شدت اختیار کر چکا ہے کہ آخر مسلم تعلیمی اداروں کے خلاف ہی ایسی کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ حکومت کا موقف ہے کہ یہ قانونی کارروائیاں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان اداروں کو بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ کئی دیگر ادارے جن میں بے ضابطگیاں پائی جاتی ہیں محفوظ ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف ملک کے تعلیمی نظام کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ اس سے عالمی سطح پر بھی ہندوستان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ اگر نیک سے تسلیم شدہ A گریڈ یونیورسٹیاں بھی سیاسی انتقام اور فرقہ وارانہ تعصب کی بے چڑھتی رہیں تو بھارت کی تعلیمی نظام پر بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر مسلم تعلیمی اداروں کو ہدف بنانے کا سلسلہ بند کریں، بصورت دیگر یہ اقدامات ملک میں تعلیمی برابری، جمہوری اقدار اور بین الاقوامی ساکھ کے لیے زبردست نقصان ثابت ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں اور اس کا خلاصہ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں اور ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔ Point of no profit, no loss is called break-even point. Sounds simple, right? But here is the real question. Why do so many fail in professional courses like CMA US? Hi everyone, this is Arif Irfan, Director and Lead Instructor at Dari Academy. Most fail in professional courses like CMA US because they don't understand the logic or the why behind the formulas. No logic, no success. Similarly, without understanding the meaning of a concept, you can't build the confidence to crack a professional exam like CMA US. But here's the good news. Once you understand the logic behind it, everything starts to click. When the logic is clear, cracking the US CMA exam becomes easy, even on your first attempt. These are our students who followed Dari Academy's proven system, mastered the concepts, and achieved their CMA dreams. It's not just about logic. It's a proven system, a step-by-step strategy that connects understanding, practice, and refinement. At Dari Academy, we call it Success Mantra Strategy. Would you like to know how this strategy works? This is your chance. The next success story could be yours. Start building your future today. Click here to join Dari Academy's webinar right now. شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی نئے کپڑوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ صفا گارمنٹس لایا ہے رمضان کے لیے بہترین کلیکشن، جس میں ملے گا آپ کو سٹائل، کمفرٹ اور افورڈیبلٹی کا پرفیکٹ کمبینیشن۔
फैंसी कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 700, बच्चों के लिए कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 600, अरबी टॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 1200, सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 900, बच्चों के लिए सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 600, इंपोर्टेड फैब्रिक, सबसे बेहतरीन क्वालिटी। रमजान स्पेशल ऑफर, मेंस कुर्ता पजामा और पठानी के फैब्रिक की खरीदारी पर फ्लैट 30% ऑफ। रमजान स्पेशल व्हाइट कुर्ता पजामा स्टार्टिंग फ्रॉम ₹750, रेडीमेड डिजाइनर कुर्तास एंड इंपोर्टेड एम्ब्रॉयडरी पठानी पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स टॉप्स में MRP पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स के रेडीमेड कुर्ता पठानी में बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। कीमती वक्त और पैसे बचाएं, सफा गारमेंट्स चले आए। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी X रोड,